السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اسٹوریز ود طیب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کی بھائی اور اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک نمبر ایڈ ہے، آپ ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم طیب بھائی، میرا نام ریاض ہے اور میں پچھلے 22 سالوں سے اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ ان 22 سالوں میں نے ہزاروں چہرے دیکھے، سینکڑوں کہانیاں سنی، لیکن 7 سال پہلے کی وہ ایک رات، وہ رات میری زندگی کا وہ باب ہے جسے میں آج بھی مٹانا چاہتا ہوں، مگر وہ میرے ذہن پر کسی گہرے زخم کی طرح نقش ہے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد ترین رات تھی، دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ میں لاہور سے سواری چھوڑ کر واپس اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا۔ موٹر وے پر سناٹا تھا، صرف میری کار کے انجن کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے جب میں نے کلر کوہال کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی تاکہ چائے پی سکوں۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس نے سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا ہاتھ اس نے بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بہت ہی نرم آواز میں پوچھا، بھائی کیا آپ مری تک جائیں گے؟ میرے پاس پیسے کم ہیں لیکن میرا بچہ بہت بیمار ہے، اسے وہاں پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ خالی جا رہا ہوں، چلو کسی کی مدد ہو جائے گی۔ میں نے اسے پیچھے بٹھا لیا۔ جیسے وہ گاڑی میں بیٹھی، ایک دم سے پوری گاڑی میں کافور کی تیز بو پھیل گئی۔ آپ جانتے ہیں نا، کافور وہ خوشبو ہے جو اکثر جنازے کے وقت استعمال ہوتی ہے۔ میرے دل میں تھوڑا سا وہم پیدا ہوا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ عورت اور بچہ بالکل خاموش تھے۔ میں نے آئینے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے پڑا تھا، لیکن اس کا جسم بالکل ساکت تھا۔ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی، آپ مری میں کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید چھت سے بارش کا پانی آ رہا ہے، لیکن جب میں نے ہاتھ پیچھے کر کے سیٹ کو چھوا تو میرا ہاتھ کسی گہرے اور لیسدار مادے سے بھر گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہ سرخ رنگ کا تھا، وہ خون تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ بی بی یہ کیا ہے؟ آپ کا بچہ ٹھیک تو ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ اس نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ آواز میں کہا، میرا بچہ اب نہیں روئے گا، وہ پرسکون ہے۔ میں نے خوف کے مارے بریک ماری۔ گاڑی سڑک کے کنارے زوردار جھٹکے سے رکی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیٹ خالی تھی، وہاں نہ کوئی عورت تھی اور نہ وہ بچہ۔ وہاں صرف خون تھا اور کافور کی بو، وہ اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے موٹر وے کی دوسری طرف وہی عورت کھڑی نظر آئی، لیکن اس پر اس کا قد تقریباً 10 فٹ لمبا تھا اور اس نے اس بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی شکاری اپنا شکار پکڑتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی، اس کے کہکے پہاڑوں سے ٹکرا کر گونج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مری پہنچ کر جب میں نے قریبی تھانے میں یہ بات بتائی تو وہاں موجود ایک پرانے سپاہی نے بتایا، ریاض بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، 7 سال پہلے اسی تاریخ کو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر مری جا رہی تھی، لیکن کلر کوہار کے قریب ان کی ٹیکسی کھائی میں گر گئی تھی۔ وہ بچہ موقع پر مر گیا تھا اور وہ عورت پاگل ہو کر وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تب سے وہ عورت ہر سال اسی رات کو کسی نہ کسی ڈرائیور کو ملتی ہے تاکہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا سکے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم بیٹا، میرا نام بشیر ہے، لیکن ٹرانسپورٹ اڈے پر سب مجھے بشیرہ استاد کہتے ہیں۔
20 سال سے میں نے اس ملک کی ہر شاہراہ ناپی ہے، چاہے وہ مری کے خطرناک مور ہوں یا سندھ کے تپتے ہوئے صحرا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ 3 سال پہلے بلوچستان کی کوسٹل ہائی وے پر ہوا، اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ میں کراچی سے گوادر مچھلیاں سپلائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا کلینر اشفاق تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا۔ باہر گپ اندھیرا تھا اور سڑک کے دونوں طرف میلوں تک صرف ریت اور جھاڑیاں تھی۔ اچانک میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں مجھے دور سے ایک شخص آتا نظر آیا، جو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ عام طور پر ہم رات کو گاڑی نہیں روکتے، لیکن وہ آدمی پولیس کی وردی میں لگ رہا تھا۔ میں نے بریک ماری، وہ قریب آیا۔ اس کا چہرہ ٹوپی کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا، استاد آگے راستہ بند ہے، مجھے ذرا اگلے چوک تک چھوڑ دو۔ میں نے اسے آگے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اشفاق کو پیچھے سونے والی جگہ پر بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، ٹرک کے کیبن کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا۔ جولائی کی گرمی میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے برف کا پورا بلاک میرے برابر میں رکھ دیا ہو۔ وہ آدمی بالکل خاموش تھا، اس کے ہاتھ دستانوں میں چھپے تھے اور وہ مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بات شروع کی، صاحب آگے راستہ کیوں بند ہے؟ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اس نے ایک ایسی آواز میں جواب دیا جو انسانی نہیں لگتی تھی، جیسے 2 پتھر آپس میں رگڑ کھا رہے ہوں۔ حادثہ تو بہت بڑا ہوا ہے استاد، ایسا حادثہ کہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے کندھوں پر بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے سائیڈ مرر میں دیکھا تاکہ اس کا چہرہ صاف نظر آ سکے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ آئینے میں سیٹ خالی تھی۔ مجھے اپنے برابر میں اس کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی وردی کی سراہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن آئینے میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف جلتے ہوئے کوئلے تھے اور اس کے چہرے کی کھال پگھلتے ہوئے نیچے گر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ وہ ہاتھ اتنا وزنی تھا جیسے کسی نے بہت بھاری پتھر میرے اوپر رکھ دیا ہو۔ اس نے سرگوشی کی، استاد گاڑی روکو، میرا اسٹیشن آ گیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بریک ماری۔ وہ اترا اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، اشفاق ہڑبڑا کر اٹھا اور چیخنے لگا، استاد آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ پوری رات آپ اکیلے بربرا رہے تھے اور گاڑی کی سیٹ پر برف جمی ہوئی تھی۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا، وہاں سڑک کے کنارے ایک پرانا زنگ آلود ٹرک کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، جو 20 سال پہلے ایک حادثے میں تباہ ہوا تھا۔ وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر اسی پولیس والے کی تصویر تھی جو بھی میری گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ ہر سال اپنی موت کی برسی پر اسی طرح ڈرائیور سے لفٹ مانگتا ہے۔ آج بھی جب میں اس شاہراہ سے گزرتا ہوں تو میں اپنی گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کرتا۔ وہ نوٹ جو اس نے مجھے کرائے کے طور پر دیا تھا، وہ صبح تک ایک پرانا انسانی دانت بن چکا تھا۔ میں نے وہ دانت سمندر میں پھینک دیا، لیکن اس کا وہ چھونا آج بھی مجھے اپنے کندھوں پر محسوس ہوتا ہے، جس وجہ سے میرے اندر ایک سنسناہٹ سی دور جاتی ہے جو مجھے اس واقعے کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں خوش نصیب تھا کہ وہاں سے بچ نکلا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہاں سے نہ نکل پاتا۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ چاہیں تو اسے اپنے چینل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ سٹوریز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں اور ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس بھی ایڈ ہے۔ آپ ہم سے اپنی سٹوری لکھ کر یا وائس کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لکھ کر ہی شیئر کریں تاکہ مجھے اسے ریڈ کر کے آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور سٹوریز کم اپلوڈ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کئی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے میں روز سٹوری اپلوڈ نہیں کر پا رہا۔ تو دعا کریے کہ اللہ پاک میرے لیے آسانی کرے اور میں عافیت کے ساتھ اس پر کام کرتا رہوں۔ تو دوستوں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔